أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دینی مجلس میں اکٹھا فرمایا. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اس مجلس کو بابرکت بنائے اور کتاب و سنت کی جو باتیں ہم سنتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، آج بتاریخ 26 جنوری 2017 بروز جمعرات بعد نماز مغرب مسجد خلیل اللہ RT نگر میں منعقد ہونے والا یہ پروگرام جو پیغام عمل کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے اللہ رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے. یہ پروگرام بہت ہی اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس کا عنوان بہت اہم ہے. پروگرام کا عنوان ہے پیغام عمل. کہنے والے بہت کہتے ہیں، سننے والے بہت سنتے ہیں. کہنے والوں کی کمی نہیں ہے، سننے والوں کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو عمل کرنے والوں کی. تو آج کا یہ پروگرام عنوان ہی رکھا گیا ہے پیغام عمل. عمل کا پیغام دینا ہے، یعنی جو آپ بات سنیں گے یا جو بات علماء سنائیں گے یہ سننے سنانے پر ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پیغام عمل کے ذریعے سے تمام لوگوں کے دلوں میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے حقوق الزوجین، میاں بیوی کے آپس کے حقوق کیا ہیں، اس دور میں یہ عنوان بہت اہم ہے. اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف
میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان آپس میں انتشار، کتنے گھر ٹوٹ گئے، کتنے خاندان ٹوٹ گئے، کتنے رشتے ٹوٹ گئے، کتنے بچے برباد ہو گئے، کتنے لوگوں نے خودکشی کر لیا، یہ ہماری نظروں کے سامنے۔ اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان، خلا کا بڑھتا ہوا رجحان، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ آج مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت نہیں کرتی ہے، بلکہ شوہر بیوی کی خدمت کرتا ہے۔ یہ بات کہنے میں بری لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج بیویاں شوہروں کی خدمت نہیں کرتی ہیں، بلکہ شوہر لوگ بیویوں کی خدمت کرتے ہیں۔ خصوصاً ان گھرانوں میں جن گھروں میں بڑے گھر کی لڑکی آتی ہے، بیوی اگر بڑے گھرانے کی ہے، اونچے خاندان کی ہے یا پڑھی لکھی ہے، ماں باپ نے اس لیے پڑھایا تھا تاکہ تہذیب، کلچر اور حقوق سمجھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پڑھی لکھی لڑکیاں اپنے شوہروں کے حقوق کم ادا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اور آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا، پہلے زمانے میں خواتین بہت کم پڑھا لکھا کرتی تھیں، لیکن اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ لیکن آج کل کی عورتیں پڑھ لکھ کر کے اپنے شوہروں کی خدمت نہیں کرتی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو جب پڑھاتے ہیں تو گھر کا کام نہیں لیتے ہیں، اور جب گھر کا کام کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ کہتے ہیں بچی پڑھ رہی ہے، وہ گھر کا کام نہیں کرے گی۔ تو وہ چونکہ گھر کا کام نہیں کرتی ہے، اس لیے بڑے ہونے کے بعد شوہر کی خدمت بھی کرنا نہیں چاہتی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ اب بتائیے مسجد خلیل اللہ کے اندر بیٹھی ہوئی کوئی خاتون اگر ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ سے زیادہ افضل ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مقام حضرت فاطمہ سے اونچا ہے، تو آپ بتائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کا کام کرتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے روٹی پکاتی ہیں، آٹا پیستی ہیں، پانی بھر کے لاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں تاکہ اللہ کے رسول سے ایک غلام مانگ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی چکی پیستے پیستے تیرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، پانی ڈھوکر لانے کی وجہ سے تیرے سینے پر داغ پڑ گیا ہے، مجھے معلوم ہوا تو غلام کے لیے آئی تھی، لیکن اے میری بیٹی کیا میں تم کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جو غلاموں سے بھی زیادہ افضل ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، کیوں نہیں ابو جان، آپ ضرور بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو جب اپنے کام سے فارغ ہو کر کے بستر پر لیٹنے کے لیے آؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए ग़ुलामों से भी अफजल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को तालीम देते हैं कि अपने शौहर की खिदमत करे, उनके घर का काम करे। और आजकल के लोग जब अपनी बेटियों को उनके शौहरों के घर रुखसत करते हैं तो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी को काम ना करना पड़े। ये बुनियादी गलती है। शौहर का पहला हक़ ये है कि बीवी अपने शौहर की खिदमत करे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या मैंने आपको बताया। एक और ख़ातून हैं हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं। इनका मकाम कितना ऊंचा है, लेकिन फरमाती हैं कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त उनके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी। उनके पास एक घोड़ा था और एक ऊँट था। मैं हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े को चारा डालती थी, घास डालती थी, और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊँट पर पानी भर के मैं ढो कर लाती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो ज़मीन मिली थी वो कई मील दूर थी। मैं वहाँ जाती थी, गिठलियाँ चुनती थी और उसको अपने सर पे रख के लाती थी। ये किसका वाक़या है? हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हैं। कौन औरत है जिसका मकाम हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर से ज़्यादा हो? लेकिन आज बुनियादी गलती यह है कि औरतें अपने शौहरों की खिदमत नहीं करना चाहती। इसलिए शौहर का पहला हक़ यह है कि बीवी अपने शौहर की खिदमत करे। ज़रूरत पड़े खाना पकाएगी, ज़रूरत पड़ेगा कपड़ा धोएगी, ज़रूरत पड़ेगा उनके बच्चों की देखभाल करेगी, घर की सफाई करेगी। ये सारी जिम्मेदारियां औरत के ऊपर हैं। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, है अल्लाह के रसूल, मेरी ये बेटी शादी नहीं करना चाहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि भाई तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? तो उसने कहा कि है अल्लाह के रसूल, मुझे पहले ये बताइए कि मेरे शौहर का मेरे ऊपर क्या हक़ है। तो आपने फरमाया, अगर तुम्हारे शौहर के जिस्म में ज़ख्म हो जाए और डॉक्टर ये बताए तुमको उसको अपनी ज़ुबान से चाटना होगा तभी वो ज़ख्म ठीक होगा, तो औरत की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर के ज़ख्म को अपनी ज़ुबान से चाट करके ठीक करे। फिर उस लड़की ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, तब तो मैं शादी नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी आदमी अपनी लड़की की ज़बरदस्ती शादी न करे। शादी नहीं करती है कोई बात नहीं है, लेकिन शादी करती है तो शौहर के हुकूक अदा करने हैं। शौहर की खिदमत करना ये बीवी के ऊपर ज़रूरी है। इसलिए शौहर का पहला हक़ है कि बीवी अपने शौहर की खिदमत करे। इसी तरीके से शौहर का दूसरा हक़ यह है कि बीवी अपने शौहर की फरमाबरदारी करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई औरत जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, रमज़ान का रोज़ा रखती है, इसी तरीके से अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है और अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करती है, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। वो औरत जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इसलिए शौहर का दूसरा हक़ यह है कि बीवी अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करे। कभी अपनी शौहर की ज़ुबान न काटे, कभी अपने शौहर की बात का इनकार न करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, बेहतरीन औरत की पहचान क्या है? तो आपने फरमाया कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो वो अपने शौहर को खुश कर दे। शौहर जब उसको कोई किसी बात का हुक्म दे तो वो फौरन बजा लाए, और शौहर जब किसी
کام کے لیے اس کو بلائے تو فوراً اس کی بات کو سن کر کے اس کے کام کو پورا کرے، اور اپنے شوہر کی، گھر کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ بہترین عورت کی پہچان ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی ہے، اس عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو لوگ ایسے ہیں ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ آج بہت ساری عورتوں کو اپنی نماز پر بہت ناز ہے، اپنی نیکیوں پر بہت ناز ہے۔ وہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو لوگ ایسے ہیں ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہیں۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا کو دھوکہ دے کر بھاگ گیا ہے، جب تک وہ اپنے آقا کے پاس واپس نہیں آ جائے گا وہ نماز پڑھے گا لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، وہ عورت نماز پڑھے گی لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے نماز پڑھنا یہ کمال ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کا تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه۔ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے۔ فرض روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن نفل روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے شوہر کو دن میں کام ہو سکتا ہے شوہر کو ضرورت ہو، اور عورت اپنے روزے کا بہانہ بنا کر کے شوہر کے ارمانوں کو اور اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی بھی عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ روزے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت تک اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ روزہ جو شوہر کی اجازت کے بغیر رکھا جائے اور نفلی ہو، وہ روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے سے پہلے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے، نفلی روزے کے لیے، فرض کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کا چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال کی اور اس کے جائیداد کی حفاظت کرے۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، شوہر دن بھر محنت کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، بیوی کے اوپر بھروسہ ہے اور وہ اپنی دولت اور جائیداد اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں خرد برد کرتی ہے، اس کے مال میں خیانت کرتی ہے۔ کتنی خواتین ایسی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر اپنے شوہروں کے مال اپنے بھائیوں کو دیتی ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے شوہر کا مال اپنے والدین کو دیتی ہیں۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے شوہر کا مال اپنی بہنوں کو دیتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیتی ہیں۔ تو شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں خرد برد کرنا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے عورت، یہ ذمہ داری ہے عورت کے اوپر کہ اپنے شوہر کے مال کی، اس کے جائیداد کی حفاظت کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاتون نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ہم اس کے مال میں سے کچھ خرچ کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ خرچ نہ کرو۔ تو اس خاتون نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول،
اپنے شوہر کے گھر میں پکا ہوا کھانا کسی کو دینا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا تو بہترین مال ہے، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا بھی آپ دوسرے کو نہیں دے سکتی ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب سوچیں گے یہ تو اخلاق کے خلاف ہے۔ نہیں، آپ اپنے شوہر کو کانفیڈنس میں لیجئے اور میاں بیوی کے درمیان تعلقات اتنا مضبوط ہو، ان دونوں کے درمیان کوآپریٹو سسٹم اتنا بہترین ہو کہ بیوی کیا کر رہی ہے شوہر کو معلوم ہونا چاہیے، شوہر کیا کر رہا ہے بیوی کو معلوم ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان جب ہر معاملات میں ہم آہنگی ہوگی تو شوہر ضرور اجازت دے گا کہ ہمارا مال یا ہمارے گھر کے پکے ہوئے کھانے آپ دوسروں کو دے دیا کریں، شوہر سے اجازت لے لیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو دینا، چاہے آپ اپنے باپ کو دے رہے ہیں، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال بیوی اپنے کسی رشتہ دار کو بھی نہیں دے سکتی ہے۔ یہ شوہر کا حق ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کا 5واں حق یہ ہے کہ بیوی اپنے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ آنے دے۔ کوئی ملنے آیا ہے، کوئی دروازے پر دستک دیا ہے، عورت اپنی مرضی کے مطابق اس کو گھر میں نہیں بلا سکتی ہے۔ اگر اس کا شوہر ہے تو بیوی اپنے شوہر سے اجازت لے، فلاں آدمی ملنے آیا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہم سے ملنے آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو اندر بلا سکتی ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو بلانا چاہتی ہے، ملنا چاہتی ہے تو وہ شوہر سے اجازت لے۔ اب ان احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ عورتیں کس قدر اپنے شوہروں کے اوپر ظلم کر رہی ہیں، اپنے شوہروں کی خدمت نہیں کرتی ہیں، شوہروں کی فرما برداری نہیں کرتی ہیں، شوہروں کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھتی ہیں، شوہروں کے مال کو بغیر بتائے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتی ہیں، اسی طریقے سے اس کے اجازت کے بغیر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتی ہیں یا خود اپنے گھروں پر ملاتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہیں جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں، ان کے والد ان سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد مجھ سے ملنے آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے مل لوں۔ اور وہ بھی کون ہے؟ ابو سفیان، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ابو سفیان اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا تھا، آپ کی بیوی نے آپ کے بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان مکے کا سردار، اس نے کہا کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ آپ کی سگی بیٹی نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ پلید ہیں، ناپاک ہیں، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ شوہر کا مقام بہت اونچا ہے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں بلانا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت کسی سے ملنے نہیں جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر اپنے رشتہ داروں کے یہاں تو دور کی بات ہے، کوئی خاتون اگر اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اب بتائیے اس سے مبارک جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے مبارک مقام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ عورت اگر مسجد میں بھی آتی ہے تو اپنی شوہر سے اجازت لے۔ اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ آنے دے اور خود اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائے۔ اسی طریقے سے چھٹا حق یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے ہر حال میں۔ شوہر جیسا رہے گا ویسا رکھے گا۔
جو کھائے گا وہ کھلائے گا۔ یہ ہمیشہ عورتوں کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا تو عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ تو خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کی نہیں، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہاں تک کہ تمہارا شوہر پوری زندگی تمہاری خواہش کو پوری کرتا ہے اور ہر طرح کی سہولت مہیا کرتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر تمہارا ارمان پورا نہیں ہوا، تمہارے جذبات پورے نہیں ہوئے تو تم فوراً کہہ دیتی ہو کہ مجھے تم سے کبھی فائدہ نہیں ہوا۔ عام طور پر عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ رہیں گی۔ آج کون عورت ہے جو اس طرح کی ناشکری نہیں کرتی ہے؟ شوہر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زیور خریدتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، گھر بناتا ہے، دوا علاج کرتا ہے، ہر طرح کی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن کبھی کسی موقع پر اگر شوہر کی جیب ٹائٹ ہے اور وہ آپ کی خواہش کو پوری نہیں کر سکا، فوراً خواتین یہی کہہ دیتی ہیں جب سے میں تیرے ساتھ میں آئی ہوں میری زندگی بڑی پریشانیوں میں گزر رہی ہے۔ جب تک میں اپنے باپ کے ساتھ تھی، جب تک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھی، میں کیسی زندگی گزارتی تھی۔ یہ ایسی ناشکری ہے میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ناشکری کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الى امرات لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عورت اپنی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس کو شوہر کی ضرورت ہے، اس لیے کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو تمام عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا شکر ادا کریں، جس طریقے سے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، جس طریقے سے ضرورت پوری ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اسی طرح اپنے شوہروں کا بھی شکر ادا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آج عورتوں کا کیا حال ہے؟ کتنے شوہر ایسے ہیں جو آفس جاتے وقت جن کو ناشتہ نصیب نہیں ہوتا، ہاں باہر سے اڈلیاں خرید کر کھاتے۔ کتنے شوہر ایسے ہیں گھر سے آفس سے واپس آنے کے بعد ان کو گرم کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، ٹھنڈا کھانا ہی ملتا ہے۔ کتنے معصوم بچے ایسے ہیں جو اسکولوں کو جاتے وقت ان کو ناشتہ نصیب نہیں ہوتا ہے، 10 روپیہ 15 روپیہ بچوں کو دے کر کے جا کر اڈلیاں خرید لینا۔ ایسی مائیں اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گی؟ جن کو ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں، جن کو سونے سے فرصت نہیں، جن کو سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں، جن کو اپنے بچوں کی زندگی، اپنے شوہر کی زندگی نہیں پیاری ہے، ان کو اپنی نیند پیاری ہے، اپنا سیریل پیارا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یہ بات؟ کتنے بچے ہیں صبح کو ناشتہ نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ روڈ پر بکنے والی اڈلیاں ہی کھا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے شوہر ایسے ہیں ان کو آفس پہ جاتے وقت، کام کے لیے جاتے وقت ناشتہ نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ اڈلیاں کھا کر ہی جاتے ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں، شوہر کا مقام بہت اونچا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام خواتین کو اپنے شوہروں کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ شوہروں کے کچھ حقوق تھے۔ کچھ بیویوں کے حقوق بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جس طریقے سے شوہروں کے حقوق بیویوں کے اوپر ہیں، اسی طرح بیویوں کے حقوق شوہروں کے اوپر بھی ہیں۔ بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مہر دیا جائے۔
مہر یہ عورت کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا کہ تم عورتوں کو ان کا حق مہر راضی خوشی کے ساتھ دے دو، البتہ مہر کا کچھ حصہ اگر وہ معاف کر دیتی ہیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ یہ مہر عورت کا حق ہے، اس لیے ہر آدمی کو اپنے عورت کا حق دینا چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ مہر بہت زیادہ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ وہ مہر کو ادا نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے بہت زیادہ مہر رکھ لیا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کو نہیں دے گا اور زندگی بھر اس نے نہیں دیا اور نہ ہی دینے کی نیت تھی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں اس کو اٹھائے گا کہ وہ زانی سمجھا جائے گا۔ یہ عورتوں کا حق ہے، مہر عورتوں کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے، کم ہو یا زیادہ۔ مہر کی کوئی مقدار شریعت میں متعین نہیں کی گئی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مہر رکھنا ثابت ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شادی برکت والی شادی ہے جس میں مہر کم رکھا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیت والے کو زیادہ مہر رکھنے سے منع نہیں کیا ہے۔ امیر کے حساب سے مہر دے گا، غریب کے حساب سے مہر دے گا۔ اس لیے آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی حیثیت والا ہے بہت کم دیتا ہے تو بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت نہیں ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیتا ہے تو بھی صحیح نہیں۔ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے۔ مہر یہ بیوی کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ دوسرا حق نان و نفقہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عورتوں کو تمہارے اوپر عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کو تم کھانا کھلاؤ، وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کو کپڑا پہناؤ، بالمعروف صحیح طریقے سے۔ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلانا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنانا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں خود جب کھانا ہوتا ہے تو 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی دینی ہے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، لیکن جب بیوی کو خرچ دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اس وقت پوزیشن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو کھلانا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو پہنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول میری بیوی کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، اور کبھی ضرورت پڑ گئی تو بیوی کے چہرے پر مت مارنا۔ میاں بیوی ہیں، ان لوگوں کا رشتہ بڑا لمبا ہوتا ہے، عام طور پر 20-25 سال کے بعد یہ رشتہ شروع ہوتا ہے اور تقریباً زندگی کے آخری مرحلے تک 70-80 تک جاتا ہے۔ اس درمیان کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے۔ خوشی اور غمی میں میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں۔ کبھی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ بیوی کی کسی بات سے شوہر ناراض ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کبھی اس کے چہرے پر نہیں مارنا۔ آج لوگوں کی عادت ہے غصہ آتے ہی ہاتھ سیدھے کہاں پہنچتا ہے؟ آدمی کے چہرے پر۔ ارے انسان تو انسان، ہمارے نبی نے جانوروں کو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا۔ جانوروں کو بھی ان کے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کو چہرے پر مارتے ہیں وہ ذلیل ہیں، وہ حقیر ہیں۔ اس طرح کی حرکت، چہرہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا ہے۔
کسی کے چہرے پر مارنا اس کی تذلیل ہے، اس کی تحقیر ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برا بھلا نہ کہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر ذرا بڑے خاندان کا ہوتا ہے، بیوی ذرا چھوٹے خاندان کی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے مالی حیثیت میں کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، تیری حیثیت کیا ہے، تو فلاں خاندان کی ہے، میرے جیسا تھا کہ میں نے تجھ سے شادی کر لی۔ اس طرح سے اس کو حقیر سمجھنا، اس کو ذلیل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کبھی ناراض ہو جاؤ، بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے تو بیوی کو ڈھکیل کر دروازے سے باہر کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کبھی ناراض ہو گئے تو اس کے گھر والوں کو فون کر دیتے ہیں، اپنی بہن کو لے کر جاؤ، اپنی بیٹی کو لے کر جاؤ، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، ہمارے نبی نے بھی فرمایا، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، اختلاف ہونا یہ طے ہے، ہوگا ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی ضرورت پڑ جائے اس کے بستر کو الگ کر دو، لیکن گھر سے باہر مت نکالو۔ گھر سے باہر نکالنے میں اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، ان کو سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائیں گی، چھوڑ دو گے اور ٹیڑھی ہو جائیں گی، اس لیے ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا لو، مکمل طور پر ان کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، ایک دینار جو غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا جائے، ایک دینار جو کسی مسکین کو دیا جائے، ایک دینار جو صدقہ و خیرات کیا جائے، اور ایک دینار جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو دینار اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا گیا ہے وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایک نوالا جو اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر زیادہ خرچ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خرچ کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کو بہت مانتے ہیں اور اپنی حیثیت سے زیادہ زیور بنوانا، اپنی حیثیت سے زیادہ کپڑے سلوانا، اپنی حیثیت سے زیادہ ان کو گھمانا پھرانا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی حیثیت سے کم بالکل کپڑے نہیں دینا، بالکل زیور نہیں دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو بہت اسراف نہیں کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ بین بین کا راستہ اپناتے ہیں۔ تو خرچ کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ خرچ کرنا کہ آپ قلاش ہو جائیں اور بہت زیادہ بخیلی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو اچھا رکھا جائے، بود و باش اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی چیز اس کی ناپسند ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھا ہو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات تم کو پسند آ جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عورت کا ہر عمل تم کو پسند ہو، لیکن اگر عورت کے اندر کوئی عمل ایسا ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے۔ اسی طرح اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اونچے ہوں۔ آپ نے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اگر فون کرے تو بیوی کو سلام نہیں کریں گے، بیوی کا فون آیا تو سلام نہیں کریں گے۔ ہمارے اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار ہماری بیوی ہے۔ اگر ہم اپنی بیوی سے سلام نہیں کرتے ہیں
تو ہم اپنے اخلاق کس کے سامنے بیان کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی بیویوں سے پوچھئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کیے ہیں وہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ کسی آدمی کی حیثیت کو پتہ لگانا ہو تو اس کی بیوی سے پوچھئے۔ ہمارے اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار ہماری بیویاں ہیں، اس لیے اپنے اچھے اخلاق اپنی بیویوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری بات، عورت کا حق جنسی خواہش پوری ہونا۔ بہت سارے لوگ عورتوں کو مہر دے دیتے ہیں، بہترین حویلیوں میں رکھتے ہیں، اس کے لیے زیورات اور کپڑے بھی ہیں، لیکن عورت کے پاس رات نہیں گزارتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے دوسری عورتوں کے پاس، یہ عورت کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے، عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اگر آدمی کے اندر مردانگی طاقت نہیں ہے وہ شادی نہ کرے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حق یہ دیا ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کی خواہش کو پوری نہیں کر سکتا ہے تو وہ عورت قاضی کے پاس جا کر کے خلا لے سکتی ہے۔ تو جہاں بہت سارے حقوق کو ادا کرنا ہے وہاں بنیادی حق یہ ہے کہ عورت کی اس کی جنسی خواہش پوری ہونی چاہیے۔ یہ عورت کے چند حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ کچھ شوہروں کے حقوق، کچھ بیویوں کے حقوق، یہ ہمارے علم کے مطابق ہیں جو مختصر میں نے بیان کیا ہے۔ ابھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، اگر اتنی ہی باتوں پر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔